الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج مورخہ 24 رمضان المبارک 30 جون 2016 بروز جمعرات ہم قرآن فہمی کی مجلس میں موجود ہیں، اور جس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کی بات کی گئی اس کا آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، یعنی روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان سے مشق کرائی گئی کہ وہ نفس پر جبر کرے اور جو نفس کے تقاضے ہیں انہیں پامال کرے، اور اپنے جسم کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا نہ کھائے، پیاس لگتی ہے پانی نہ پیے، کوئی اور خواہش ہے اس کی اتباع نہ کرے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھے اور مشق کرے کہ مجھے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا حاصل ہوگا، آسان ہو جائے گا، نفس اطاعت پر آ جائے گا، سرکشی اور بغاوت سے باز آ جائے گا۔ سرکشی اور بغاوت ابھرتی ہے بھرے ہوئے پیٹ سے، تو جب انسان بھوکا ہوگا، کمزور ہوگا، تو نفس کی سرکشی اور بغاوت ماند پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی۔ تو متقی بنانا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ نہ کرو۔ تو جیسے روزے میں منع کیا گیا کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، خواہشات نفسانیہ کے قریب مت پھٹکو، اور ان سے رک جاتا ہے روزے کی وجہ سے، اسی طرح باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے۔ اور تقوی نام ویسے بھی کثرت عبادت کریں، گناہوں سے بچنے کا ہے۔ اب رمضان کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور اس کے لیے جو پورا پروسیجر دیا اس میں جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ روزہ ہی ہے نا، صبح سے لے کر رات تک، شام تک جو ہوتا ہے وہ روزہ ہوتا ہے۔ اب اس روزے میں کھانا پینا کم کروایا گیا ہے، تو رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انسان کا کھانا کم ہو جائے، اس کے غذا کم ہو جائے۔ رزق کم ہو یہ مقصد نہیں ہے، رزق تو مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان میں انسان وہ چیزیں کھا رہا ہوتا ہے جو عام دنوں میں اسے میسر نہیں آتی۔ ایک دسترخوان پر اتنی نعمتیں اکٹھی عام دنوں میں نہ میسر ہوتی ہیں، اور نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ انسان اتنا شوق سے کھاتا ہے، اور رمضان میں بہت کچھ میسر ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں انسان کھا رہا ہوتا ہے۔ غذا پھر بھی کم کرانا مقصد ہے۔ رزق اللہ میاں بڑھا رہے ہیں لیکن غذا کم کرانا مقصد ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں رزق بڑھتا ہے تو جتنا کھا لو گے وہ بڑھا ہوا ہے، اللہ میاں نے بڑھایا وہ کھا لو، اور جب رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر یہ رزق کی بڑھوتری ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ رزق بڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں کہ رمضان کے اندر اندر کھا لو۔ رزق بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی کا یا اس سال کا جو کل ملا کے رزق ہے، جو اس کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں اللہ پاک اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب بعض نادان وہ ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے وہ کھا کھا کے رمضان میں ہی پورا کر دیں، اور بعض سمجھدار ہوتے ہیں وہ خود کم کھاتے ہیں، دوسروں کو زیادہ کھلاتے ہیں، ان کے دسترخوان چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی آخرت بناتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو رمضان میں بہت تھوڑا بہت کم کھاتے ہیں سحر افطار میں، اور پھر ان کا جو رزق بڑھتا ہے وہ پورے سال میں برکتیں لے کے چلتا ہے۔
تو رزق بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری قسمیں مل جاتی ہیں کھانے کو کہ کھا لو ابھی رمضان ختم ہو جائے گا تو کوٹا ختم ہو جائے گا. اللہ بادشاہ ہے، ایسا لمیٹڈ کوٹا نہیں دیتے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ مرضی ہے کہ وہ رزق رمضان میں ختم کر لے، 2 دن میں ختم کر لے، یا پورے سال پر اس کو پھیلا لے. اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ جتنے اللہ والے ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے لوگ اچھا روزہ رکھتے ہیں، روزے کی تمام محرمات کو سمجھتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، عبادات زیادہ کرتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام اللیل میں اس کے علاوہ کھڑے ہوتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، واعظ و ارشاد تلقین کا کام کرتے ہیں. اس طرح کے تمام حضرات بہت کم کھاتے ہیں، سحری میں بھی، افطار میں بھی، اور پھر رات میں چائے وائے پی لی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کیا مطلب ان کا رزق نہیں بڑھتا رمضان میں؟ یعنی وہ بہت کم کھا رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہم کھا رہے ہیں یہ رزق بڑھا ہوا ہے. رزق بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ بس یہ اتنی ساری چیزیں آ گئی کھا جاؤ. تو جو نہیں کھا رہے ہیں ان کا نہیں بڑھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جن کا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا ہے، وہ گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے، تراویح کی بھی پابندی نہیں کر رہے، تہجد میں بھی کھڑے نہیں ہو رہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر رہے، ذکر اذکار بھی نہیں کر رہے، تو ان کا جو روزہ ہے وہ تو ہلکا روزہ ہے. تو ان کا رزق تو خوب بڑھ رہا ہے، وہ دبا کے سحری میں کھا رہے ہیں، وہ دبا کے افطار میں کھا رہے ہیں. اور جن کا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہے، اصل روزہ ہے، اللہ والا سچا پکا ٹھکا روزہ ہے، ان کا رزق بڑا کم ہے. وہ نہ سحری میں کھا رہے ہیں نہ افطار میں کھا رہے ہیں. قوت لا یموت، بس اتنا جس سے موت نہ آئے، زندہ رہے آدمی. کہ خاص بندوں کا تو بہت زیادہ بڑھتا ہوگا جن کے روزے اور بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بڑھنے کا مقصد ہم نہیں سمجھے. ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ اتنا سارا جو دسترخوان بچھ رہا ہے تو یہ جو سب کچھ آ گیا ہے تو یہ ہمارا رزق بڑھا ہوا ہے، اس لیے آ گیا، ہم سب اس کو کھا جائیں، رمضان ختم ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا کوٹا. ایسے نہیں، ٹوٹل کوٹا بڑھ گیا. وہ مرضی آپ رمضان میں پورا کر لیں، رمضان کے بعد پورا کر لیں، خود کھا کے پورا کر لیں، لوگوں کو کھلا کے پورا کر لیں، اسے پورے سال میں آرام سے کھائیں اور پورے گھر کو کھلائیں، یا خود ہی کھا پی کے ہڑپ کر کے ختم کر دیں اس کو. کوٹا رزق کا بڑھ جاتا ہے اور نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے، وافر مقدار میں ملتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مقاصد میں سے جو اہم ترین مقصد ہے کہ نفس کمزور ہو، اس کی سرکشی ختم ہو، اسے بھوکا رکھا جائے، کمزور کیا جائے، تو ہم اسے بھوکا نہیں رکھتے. ہم سحری میں کھاتے ہیں اور دبا کے کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اٹھتے اٹھتے بھی 2 گلاس پانی پھینکتے ہیں یہ سوچ کر کے یار پتہ نہیں سارا دن اتنا لمبا روزہ ہے، رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا. ہمارے ہاں جو رمضان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ رنگ برنگی شربت، پکوڑے، سموسے، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، آلو چنے، کالے چنے، سفید چنے، بیگن کے پکوڑے، پالک کے پکوڑے، مرچوں کے پکوڑے، گوبھی پتے کے پکوڑے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے پکوڑے. رنگ برنگے کھانے، ایک سے زیادہ مختلف انواع کے شربت، جوس، شیک، کھجلا پھینی، مختلف قسم کی چٹنیاں، کیچپ. تو ہم کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، 2, 2:30, 3 بجے تک تو اس کے ڈکار چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ معدہ تھوڑا سا خالی ہونا شروع ہوتا ہے، افطار کے قریب وہ خالی ہوتا ہے. ابھی پورا خالی ہو بھی نہیں پایا ہوتا کہ پھر جو افطار میں ہم اس کو بھرتے ہیں تو ایسے مست ہو کے پڑ جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا بھی ہوش نہیں ہوتا. مغرب بھی بڑی مشکل سے ہم سے پڑھی جاتی ہے. اور مغرب کے بعد آگے پھر سیکنڈ شفٹ لگتی ہے دسترخوان پہ، دے مار 4:30، پھر جو آتا ہے تباہ و برباد. گویا ایک پٹا چل رہا ہے، اندر ڈالتے جاؤ، وہ یوں کر کے گھوم رہا ہے اور ہر چیز کو تہس نہس کرتا جا رہا ہے. تو بتائیے مقصد رمضان کہاں رہا؟ وہ نفس کو کمزور کرنا، وہ نفس کی سرکشی کو مارنا، وہ بھوک اور پیاس کا جو اعلیٰ ترین مقصد ہے.
اسے تو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان تو ہمارا پہچانا جانا چاہیے کہ ہم اس میں تراویح پابندی سے پڑھتے ہیں، روزانہ 5-10 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری تہجد کی پابندی ہوتی ہے، ہم اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہچان ہونی چاہیے ہمارے رمضان کی۔ لیکن ہمارے رمضان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ راشن ڈبل ہو جاتا ہے، گھر کا خرچے 3 گنا ہو جاتے ہیں، دسترخوان 4-5 گنا بڑا ہو جاتا ہے، پورے 11 مہینے کے کھانے کی کسریں ہم رمضان میں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو رمضان تو اس مقصد کے لیے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے روزہ اس لیے رکھوایا، کتب علیکم الصیام، روزہ اس لیے فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تقوی کے اصول کے لیے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ روزے میں سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کی خواہشات سے روکا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو خواہشات روکی نہیں، ہم نے تو خواہشات بڑھا لی۔ عام دنوں میں بھی نفس ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا مجھے 4 قسم کی شربت پلاؤ، مجھے پکوڑے کھلاؤ، سموسے کھلاؤ، چنے کھلاؤ، فروٹ چاٹ کھلاؤ، فلاں کھانا، ایک ہی دسترخوان پہ اکٹھا مجھے چاہیے، یک ٹھنڈا پانی چاہیے مجھے۔ کھجوروں میں بھی ہم نے مکھن ڈال دیے، بادام ڈال دیے۔ تو یہ ہم نفس کو کمزور کر رہے ہیں، نفس کو اور موٹا تازہ کر رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھوکے نہ رہیں، آپ کھائیں تاکہ کمزوری نہ آئے، عبادت کریں۔ لیکن اس کھانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے نا کہ مطلب آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، کھانے سے پیٹ بھر لیں سحری اور افطاری میں۔ یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بڑھائیں اور اتنا بڑھائیں کہ کئی قسم کے ہم شربت پی جائیں، مختلف قسم کی چاٹ ہو۔ تو یہ تو ہم نفس کو مزید موٹا کر رہے ہیں۔ جو محنت، جو مشقت مقصود و مطلوب ہے وہ نہیں ہو رہی۔ نوجوان نسل پوری راتوں کو جاگتی ہے اور اسے نیٹ پر اور موبائل فون پر کالا کرتی ہے، اور صبح فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہے جو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ سحری کے بعد بعض تو اتنے مدہوش ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہی کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اور جو نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر علمان الفیظ، پھر ظہر کی نماز میں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں۔ اس وقت مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہے، صبح فجر پڑھ کے یا اشراق پڑھ کے سوتے ہیں، ظہر کے وقت اٹھتے ہیں، ظہر کے بعد پھر سو رہے ہیں، کیا وجہ؟ نیند آ رہی ہے، سر میں درد ہے، اتنا سوتے ہیں۔ روزہ کہاں رہا؟ روزہ تو سارا سو کے گزر جاتا ہے۔ بعض گھر میں کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ظہر کا وقت کب تک ہے؟ 4، 4:30، 5 بجے تک ہوتا ہے، تو میں اٹھ کے پڑھ لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ لیٹ اٹھائیے گا۔ وہ اٹھتا ہی 2:30-3 بجے، کہ 3 بجے تک آنکھوں سے خمار اتر رہا ہوتا ہے، پھر اٹھ کے واش روم جاتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سکون سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہو کے نہاتے ہیں، پھر باہر آئے، کپڑے بدلے، 4 بجا دیے، 4 بجے آنکھیں کھول کے ہوش میں آتے ہیں، اور پھر نماز پڑھی ظہر کی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، اب عصر ہو گئی، پھر عصر کے بعد وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا وقت ہے افطار میں؟ اس نے سارا دن سو کے روزہ گزارا ہے۔ اس کے فرشتوں کو پتہ ہے بھوک کیا ہوتی ہے۔ اس کا روزہ تو ایسا ہے جیسا ایک آدمی رات کو عشاء کے بعد کھانا کھا کے سو جائے اور صبح فجر کے بعد اٹھ کے افطار کر لے، یہ والا روزہ رکھ رہے ہیں۔ غور کیجئے اس بات پہ۔ روزہ اللہ پاک نے رات میں نہیں رکھوایا، دن میں رکھوایا ہے۔ رات میں تو سو جاتے ہیں، ویسے ہی روزہ ہوتا ہے، دن میں رکھوایا ہے۔ اور دن کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات تمہارے لیے لباس بنائی ہے اور دن تو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، چلنے پھرنے کا، معاش کا، محنت کا۔ سارا دن سو کے گزار رہے ہیں، انہوں نے الٹا کر دیا۔ رات سونے کی تھی، جاگ رہے ہیں، دن جاگنے کا تھا، سو رہے ہیں۔ روزہ مشقت برداشت کرنے کا تھا، اس کو راحت بنا لیا۔ رات قیام کی تھی، اس کو گھومنا پھرنا بنا لیا۔ رمضان کا مقصد کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم باتیں کرنا، زیادہ عبادت کرنا، یہ تھا۔
یہاں پر کیا ہوا، سحری میں دبا کے کھایا، اتنا کہ عام دنوں میں نہیں کھایا، افطار میں دبا کے کھایا، مغربی عشاء کے بعد پھر ایک دفعہ کھایا، اور پوری رات جاگے اور جاگ کے ماری گپیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور سر دھنیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہیں اور یہ باتیں صحیح باتیں ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم نے رمضان کا کیا بنا لیا۔ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں تو کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ زمیں جنبد زماں جنبد، نہ جنبد گل محمد۔ گل محمد اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ نہیں ہلے گا، زمین ہل جائے، زماں ہل جائے، پہاڑ ہل جائے، جبل ہل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل محمد وہاں کھڑا ہے، نہ جنبد گل محمد، وہیں کھڑا ہے گل محمد۔ رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان میں شیو چھوڑ دیتے ہیں، سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں، فیشن ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل یہ میڈیا جاتی ہے، اخلاق آیا نا، گھر میں بلے وہاں سے بدتمیزی کرو، لیکن کوئی ویڈیو کلپ دیکھو ماں کے متعلق تو اس پہ رو۔ نماز ایک نہ پڑھو، لیکن نعت خوانی کی مجلس میں جاؤ تو اچھی نعت سن کے رو۔ نعتیں سننی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، سننا، لکھنا سب عبادت ہے، سب کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی زندگی میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ صرف نعت سن کے رو لینا یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ماں کی شان پہ تقریر سن کے رونا، کوئی ویڈیو، کوئی کلپ، کوئی پلے دیکھ کے رونا، باقی کچھ نہیں۔ باقی ماں کو اٹھا کے اولڈ ہومز میں پھینکا ہوا ہوتا ہے، کسی بھی طرح جائیداد نام کروا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ حافظ، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں والدہ سے۔ تو ہر چیز کے معنی تو بدل دیے، ہر چیز کے مقاصد بدل دیے، تو رمضان کا بھی مقصد بدل دیا۔ تو جب اس کا مقصد بدل دیا، قلب ماہیت کر دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئے۔ وہ جو تقوی رمضان کی وجہ سے آنا چاہیے تھا، جس طریقے سے اس رمضان کو گزارنا تھا کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے، بھوک پیاس کو محسوس کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو دن رہا ہی نہیں، اس کو تو ہم نے بنا دیا رات۔ ہم تو روزہ رکھ کے سو جاتے، 2:30 3 4 بجے اٹھتے ہیں اور نہا دھو کے عصر ہو جاتی ہے ہمیں۔ عصر کے بعد بھی ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ افطار کا مینیو کیا ہے، آج دسترخوان پہ ہے کیا کیا، کتنا ٹائم باقی ہے روزے میں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جوان فجر سے جاگ رہا ہے۔ جن نوجوانوں کو کل جب جا کے جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، ان سے رکھے جائیں گے روزے؟ پھر یہ جو کہا جاتا ہے 10 سال کی عمر سے عادی بنانا شروع کرو، 7 سال کی عمر سے عادی بناؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے مارو، یہی تقریباً روزے کا حکم ہے کہ روزے میں بھی پکی عادت ڈال لیں، اس کو بولے نہیں رکھو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بالغ ہوگا اگلے دن روزہ رکھ لے گا، پہلے سے کچھ عادت پڑی ہوگی تو رکھے گا نا۔ تو ان کو تو سارا دن سو کے روزہ گزارنے کی عادت ہے، جب ان کو جاگ کے رکھنا پڑا تو کیا بنے گا ان کا، سوچیں۔ واعظ و نصیحت، تلقین، سمجھانا، خیر خواہی کرنا، اچھائی کی بات کرنا، علماء بزرگوں کی مجالس میں لے کے جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتی ہے، تو ان نوجوانوں کا جو حال ہے اخلاقی لحاظ سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تمیز آداب اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے باقی 20 روزے جیسے گزارے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے یہاں بھی ویسے ہی گزار دیں، کرتے یہاں بھی وہی ہیں۔ نماز پڑھ کے فجر کی یا اشراق پڑھ کے جو سوئے تو وہ اٹھتے ظہر میں ہی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا ظہر کے بعد پھر سو جائیں، مغرب کے بعد افطار کر کے پھر لیٹے ہوئے ہوتے، تھکاوٹ ہو گئی۔ کس چیز کی تھکاوٹ ہو گئی؟ نماز پڑھ کے تھک گئے، عادت نہیں ڈالی نا ہم نے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بنانے کے لیے دیا روزہ، اور روزہ کیا ہے؟ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، کم کھانا، کھانے کو کم کر دینا، سارا دن تو نہ کھانا۔ اب سحر افطار میں کھائے گا تو ظاہر کم کھائے گا۔ ہم نے سحر افطار میں طوفان اٹھائے ہوئے ہیں، مشینیں لگائی ہوئی ہیں، پٹے لگائے ہوئے ہیں، یوں کر کے بھرتے چلے جا رہے ہیں اندر۔ اس طرف توجہ کرنی چاہیے، انٹینشنلی، جان بوجھ کر کم کرنی چاہیے غذا۔ اور کچھ کم نہیں کر سکتے، اگر کمزوری کا اندیشہ ہے تو چلو روٹی کم نہ کریں، جو چاول کھاتا ہے وہ چاول کم نہ کرے، یہ چاٹیں، یہ سموسے،
یہ پکوڑے، یہ دہی بڑے، یہ چنے، یہ پاپڑ، اور یہ یہاں کی چٹنی، وہاں کی چٹنی، بازار کا، ادھر کا، ادھر کا، ان سب سے تو جان چھڑائیں. یہ چسکے، یہ مزے، یہ تو چھوڑ دیں. سادگی اختیار کریں. آگ لگی ہوئی ہے مارکیٹوں میں، کیوں لگی ہوئی؟ کیونکہ ہر آدمی کو سب کچھ چاہیے. جب سب چاہیے تو اگلے پھر لے رہے ہیں پیسے ٹکا کے. سادہ سالن روٹی کھائیں، آپ دیکھیں یہ گھٹنے ٹیک دیں گے سارے کے سارے منافع خور اور ذخیرہ اندوز. یہ بولیں گے لے جاؤ بھائی، سڑ رہا ہے سب. تو میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے ہمیں. ہم اس نشست میں کم از کم اتنا عزم کر لیں کہ میں اب لذتوں کی چیزیں رمضان میں چھوڑ دیا کروں گا، چسکوں کی چیزیں چھوڑ دیا کروں گا، مزہ لینے کی چیزیں چھوڑ دیا کروں گا، تاکہ وہ جو مقصد قرآن نے بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تقوی اختیار کرو. تو تقوی کیسا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا. وہ کب آئے گی؟ جب میں واقعی اپنے نفس کی چیزیں چھوڑ لاؤں گا، نفس کے تقاضے چھوڑ لاؤں گا، نفس کے تقاضوں کو دبا رہا ہوں گا، دل کی خواہشات کو پسے پوچھ ڈال رہا ہوں گا. اگر سحر اور افطار میں سارے تقاضے پورے کیے اور دن سارا سو کے گزار دیا تو کیا رمضان آیا اور کیا رمضان گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان کی برکات سمیٹنے کی، اس کے فوائد سے فائدہ اٹھانے کی، اور اس کے مقاصد کو سمجھ کر اس کے زیر سایہ اپنی کردار کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.